لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وشفيع الأمة الصاحب البقاء والسكينة المدفون بعرب المدينة مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغافري حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم على الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. صلوات الله. حضرات کرام برادران عزیز، سورہ مبارک البقرہ کی آیت نمبر 182، جس کے توسط سے جس کے ذیل میں آپ سے گفتگو گزشتہ 4 دنوں سے مسلسل ہو رہی ہے، اور آج گفتگو کا آخری مرحلہ ہے۔ اس خمسہ مجالس جو زیر اہتمام اور انصرام انجمن فاطمیہ بنارس منعقد ہو رہا ہے، اس خمسے کی آخری مجلس اور اسی کے ساتھ ساتھ شب شہادت بنت مظلوم اور بعد مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کا خبر ہے کہ شبیہ تابوت بھی برآمد ہوگا، اور اس کے بعد شبداری کا سلسلہ ہے۔ میں بظاہر بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، بہت جلدی 2-3 باتیں آپ سے فضائل میں اتنی دیر تک جتنی دیر تک ماتم داران امام بارگاہ میں آ جائیں، اور پھر میں باقی مسائل میں داخل ہو جاؤں، اس لیے کہ مسائل کی رات ہے، مسائل کے دن ہیں، مسائل کے لمحات ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ جو باتیں رہ گئی ہیں اسے جلدی جلدی ایک منزل تک لے کے آ جاؤں۔ ارشاد جناب اقدس الہی ہو رہا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی
ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم نے انہیں اپنے شکنجے میں ایسے گھیر دیا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کب گرفتار ہو گئے۔ بظاہر آپ نے بھی دنیا میں حالات حاضرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ اچانک ایک انسان ہوا میں اڑتے اڑتے زمین پہ آ کے گر پڑا، بہت پیسے کا غرہ تھا، بہت دولت کا سون تھا، نشے دولت میں چور تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ہمارے برابر نہیں ہے، اور نشے دولت میں چور ہو کے اس نے ایسے ایسے امور انجام دیے جو شایان شان الوہیت نہیں تھا، بندے کی شان نہیں تھی۔ خدا کو ناگوار لگا تو ایک لمحے میں پر توڑ کے زمین پہ گرا دیا۔ ضرورت نہیں ہے کہ میں بالکل واضح بات کروں آپ سے، آپ میری بات تک پہنچ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی چیز کے اوپر روم، غرور، گھمنڈ، انانیت نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، خود انسان اپنا نہیں ہے۔ یہ انسان پروردگار عالم کی امانت ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب امانت پروردگار ہے۔ انسان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، پروردگار امانت اسی کو بہت دیر تک لیے رہتا ہے جو اس کی امانتوں کی صحیح سے امانت داری کے فرائض انجام دیتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو پروردگار ڈھیل بہت دیتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو، تمہاری اڑان کتنی ہے۔ تکبر تو ہم نے معصوم فرشتے پطرس کا برداشت نہیں کیا تو تم تو انسان ہو۔ ہم نے تکبر کسی کا برداشت نہیں کیا، ہم نے انانیت کسی کی برداشت نہیں کی، پھر بھی ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم ہماری ہی بارگاہ میں متکبر ہو کے آ رہے ہو۔ متکبر لفظ سمجھیے گا، متکبر ہونا انسان کی فطرت میں نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا انسان کی فطرت میں آنا چاہیے۔ اگر کبریائی کا اعلان کرنا ہے تو فقط اس معبود حقیقی کا جسے کبریائی زیب دیتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو کبریائی زیب دیتی ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر محض نتیجہ گزرتا چار ملکوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اشجار ہیں، جتنے بھی اسمار ہیں، جتنے بھی چاند و سورج ہیں، یہ تمام تر سیارے، یہ تمام تر ذرات، یہ پھول، یہ بوٹے، یہ کہکشاں، یہ لوح و قلم، یہ جنت و جہنم کے تذکرے، یہ جو کچھ ہے، انبیاء و مرسلین، ائمہ معصومین، انسان، اولاد، اتوار، نعمت، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب آیات الہی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آیات الہی کے ذریعے سے انسان بڑی آیاتوں تک پہنچے، اور جب بڑی آیتوں تک پہنچے گا تب وہ بڑی آیتیں اسے پروردگار عالم تک لے کے جائیں گی۔ اس کائنات میں آنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، اپنے معبود حقیقی کو پہچان لے، اپنے خالق حقیقی کو پہچان لے، اپنے منعم حقیقی کو پہچان لے، اس رب قدیر کو پہچان لے جس کے قبضے قدرت میں دن اور رات کے ساتھ ساتھ انسان کی ہر نفس کی سانسیں مقید ہے۔ اگر وہ چاہ لے ایک لمحے کے لیے ہوا کو روک دے تو پھر کس کے اندر مجال ہے کہ وہ اپنی سانس لے سکے؟ اگر وہ چاہ لے کہ ایک لمحے کے لیے سورج نزدیک سے نزدیک تر آ جائے تو کون ہے جو تمہیں سورج کی تمانتوں سے شعاعوں سے بچا سکتا ہے؟ اگر وہ ایک لمحے کے لیے زمین کو جھٹکا دینے کا حکم دے دے تو کون ہے جو تمہیں زلزلوں سے بچا سکتا ہے؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ تمہارے لیے سانسیں چلا رہا ہے، ہوائیں چلا رہا ہے، تمہارے لیے دن رات پیدا کر رہا ہے، تمہاری سہولت کے لیے سورج بنا دیے، تمہاری سہولت کے لیے چاند بنا دیے، تمہاری سہولت کے لیے دریا بنا دیے، تمہاری سہولت کے لیے چند پرندے بنا دیے، اس لیے تاکہ انسان اس پر اندوز ہونے لگے۔ اے میرے مالک، یہ پوری کائنات تو نے
جب دنیا میں آیا تھا تو انسان کیا تھا؟ میں کچھ کر دوسرے گفتگو میں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یقیناً بخدا پروردگار عالم نے تم کو تمہارے ماں کے بطن سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یعنی جہالت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے کچھ نہیں جانتا تھا. بہت توجہ آواز گفتگو کر رہا ہوں کہ انسان کچھ نہیں جانتا تھا مگر ایک چیز جانتا تھا جسے گریا کہتے ہیں. ذرا سا بیدار ہوئیے گا. ایک چیز جانتا تھا جسے گریا کہتے ہیں. انسان کو پروردگار عالم نے جب کائنات میں بھیجا تو گریے کی زبان دے کے بھیجا، آنسوؤں کی زبان دے کے بھیجا، اور گریے کی زبان سمجھنے کے لیے اس نے جو شخصیتیں بنائی ان کو بھی اپنے صفات سے مختص کر کے رکھا. فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو جو رب کہا جا رہا ہے یہ رب مجازی ہے، یہ رب حقیقی نہیں ہے. یہ رب مجازی کو پہچان کے رب حقیقی تک پہنچنا ہے. ماں اور باپ انسان کے اس کائنات میں آنے کا وسیلہ قرار پائے مگر اس نے آنسوؤں کی زبان باپ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، ماں کو آنسوؤں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دی. ایک اہم گفتگو کر رہا ہوں میں. اس نے باپ کو آنسوؤں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، آنسوؤں کی زبان ماں کو سمجھنے کی صلاحیت دی. بچہ بچپنے میں رویا، باپ کو کیا پتا کیوں رویا. ماں نے کہا بچہ بھوکا ہے. ہم نے سوچا کہ جب بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے. کوئی دیر کے بعد پھر رویا. ہم نے کہا لگتا ہے بچہ بھوکا ہے. کہا نہیں بھوکا نہیں ہے، اب اس کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ تو صرف رو رہا ہے. رونے کا لہجہ ماں کیسے پہچان رہی ہے؟ کب پیمپرس بدلنا ہے، کب دودھ پلانا ہے، کب جھولا جھولنا ہے، کب بچے کو گود میں لینا ہے، کب بچے کو سلانا ہے، کب بچے کو کھلانا ہے، کب بچے کو نہلانا ہے. بچے کی تمام تر ضرورتیں ماں پوری کرتی چلی جا رہی ہے. ماں بچے سے آنسوؤں سے کہہ رہا ہے. آپ بیدار نہیں ہو رہے ہیں. ماں بچہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے بھوک لگی ہے، بچہ یہ نہیں کہہ رہا میرا پیمپرس گیلا ہو گیا ہے، بچہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، بچہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، بچہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بچہ اپنی تمام تر مصیبتیں آنسوؤں کے ذریعے سے بیان کر رہا ہے اور ماں اسے کہتے ہیں جو آنسوؤں کی زبان سمجھتی ہے. اب تین جملہ سب کروں گا، میں دیکھوں گا آپ کتنی دیر تک مجھے پڑھنے کی اجازت دیتے. ماں آنسوؤں کی زبان سمجھتی ہے، ماں آنسوؤں کی زبان سمجھتی ہے. اسی لیے ہر مجلس میں رومال لے کے ماں حسین کی ماں ہر مجلس میں آتی ہے. جب ماں نہیں آ رہی ہے بلکہ وہ مانگتا ہے جو آنسوؤں کی زبان سمجھتی ہے، آنسوؤں کی قدر جانتی ہے، آنسوؤں کی قیمت کو پہچانتی ہے. دنیا میں کون ہے جو آنسوؤں کی قیمت کو جانے اور آنسوؤں کی قیمت کو پہچانے؟ باپ کے اندر یہ صلاحیت کے جوہر پروردگار عالم نے نہیں رکھا. یہ جوہر پروردگار عالم نے ماں اس لیے اسی دیا. روایات کی ہے، آپ سنتے بھی آئے ہیں کہ جہاں کہیں فرشیدہ رشتہ ہے کوئی جائے یا نہ جائے ماں ضرور ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ فرشیدہ کا تعلق گریے سے ہے اور گریے کی زبان ماں سمجھتی. دنیا میں انسان جب آیا تو فقط ایک زبان لے کر کے آیا، ایک جوہر لے کے آیا، ایک طرز لے کے آیا جسے گریا کہتے ہیں. اچھا بچہ آیا دنیا میں، اگر نہیں رویا تو پورا گھر رونے لگتا ہے. کیا بات ہے رویا نہیں رویا تو کیا ہوا؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں رویا ہے اس کا مطلب کہ بچے گا نہیں. مطلب کیا ہے؟ رونا زندگی کی علامت ہے. رونا زندگی کی علامت بن گیا. اگر بچہ کسی بھی قبیلے میں پیدا ہو، کسی بھی مسلک میں پیدا ہو، کسی بھی گھر میں پیدا ہو، کسی بھی خانوادے میں
پیدا ہو, ہاسپٹل میں پیدا ہو, کہیں بھی پیدا ہو, جب تک بچہ روتا نہیں اس کی زندگی کی یقین دہانی نہیں ہوتی. کیوں؟ جب تک روئے گا نہیں تب تک زندگی نہیں سمجھو گے. کہا نہیں, فطرت میں اس کے ہونا ہے. بس میرے عزیزوں, پروردگار عالم نے جو چیز عین فطرت بنا کے رکھی ہے, تمہیں کس نے اختیار دے دیا کہ تم اسے بدعت کہنے لگو؟ محمد والے محمد. اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ شب داری کا مقصد کیا ہے؟ امام بارگاہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ امام بارگاہ سجانے کا مقصد کیا ہے؟ امام بارگاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آنا چاہیے تو کس نیت سے آنا چاہیے میں آج بیان کروں گا جہاں تک مجھے موقع ملا, اور جہاں تک میری تربیت نے ساتھ دیا میں وہاں تک آپ کو لے کے چلوں گا. میری گفتگو جو مسلسل 4 دن سے ہو رہی تھی وہ صرف اس بات کے اوپر ہو رہی تھی کہ دنیا آج اس کی دشمن بن گئی جس کے فیض میں یہ دنیا بنائی گئی. دنیا کو ایک نام بہت کھٹک رہا ہے, علی. یہ نام کیوں کھٹک رہا ہے؟ اس لیے کہ انہیں خیبر یاد ہے, انہیں خندق یاد ہے, انہیں احد یاد ہے, انہیں جنگ تبوک یاد ہے, انہیں نہروان یاد ہے, انہیں غادریہ یاد ہے. اس لیے یہ نام کھٹک رہا ہے. علی کا نام کیوں کھٹک رہا ہے؟ میں ایک لفظ کہتا ہوں, علی ایک نور ہے. علی ایک نور ہے, علی روشنی ہے. علی نور ہے, علی روشنی ہے. چوروں کو روشنی اچھی نہیں لگتی. اسلام میں نقب زن نہیں کرنے دی, اسی نام نے تو اسلام میں چوری نہیں کرنے دی, اسی نام نے تو اسلام میں تبدیلی نہیں کرنے دی, اسی نام نے تو اسلام کو بچا کر کے مسلمانوں کو محفوظ کر کے زمانے کے سامنے پیش کر دیا. مشرکوں کو یہ نام اسی لیے کھلتا ہے کہ اسی نام کی بدولت لا الہ الا اللہ باقی ہے. منافقوں کو نام, کافروں کو نام اسی لیے کھلتا ہے کہ اسی نام کی بدولت محمد رسول اللہ باقی ہے. منافقوں کو یہ نام اسی لیے کھلتا ہے کہ اسی نام کے ذریعے سے نسل پہچانی جاتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے. پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ میرے بعد امت میں 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, 72 جہنم میں جائیں گے. ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. میں 2 منٹ میں واضح کر دوں گا جنت میں کون جائے گا. اگر دلیل کاٹ دیں گے آپ میں ممبر پہ بیٹھنا چھوڑ دیں, بڑی ذمہ داری ہے. 73 فرقہ, ابھی 73 پورا بنا نہیں بن رہا ہے, دھیرے دھیرے روز نئے نئے فرقے بن رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ روز 73 فرقے ہوں گے. ہاں جو ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے روز نئے نئے فرقے آ رہے ہیں. کوئی نیوز پیپر والا فرقہ ہو جا رہا ہے. دھیرے فرقے پڑھ رہے ہیں, اس سے ویسے ہے فرقے 73 ہوں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ایک چیز ہے جو تمام تر فرقوں سے اس فرقے کو الگ کرتی ہے. ایک ہی چیز ہے, وہ ایک چیز تمام فرقوں سے اس فرقے کو الگ کرتی ہے. اب وہ چیز جو باقی 73 فرقوں میں ایک فرقے کو الگ کرتی ہے, اس چیز کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب. باقی 72 کے ہاں آپ کو علی مل جائیں گے مگر ولایت نہیں ملے گی.
توجہ کیجیے گا، میں پھر لفظ بدل رہا ہوں. باقی 72 کے یہاں آپ کو خلافت ملے گی، ایک فرقے کے یہاں فقط امامت ملے گی. اچھا ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہاں علی آ گیا وہ جنتی ہو گیا، بھول جائیے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہاں علی ہے وہ جنتی ہے. اس زوم میں نہ آئیے گا کہ ہمارے یہاں علی پایا جاتا ہے تو ہم جنتی ہیں. ایک علی کے پا جانے سے جنتی نہیں ہو جاؤ گے. تمہارے یہاں 12 کے 12 علی ہونے چاہیے. میں رکو کر رہا تھا، بات کو واضح کروں گا. آپ دیکھیں، ایک فرقہ وہ ہے جو 4 امام تک مانتا ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو 6 امام تک مانتا ہے. 6 امام تک امامت ہے اس کے یہاں. اس کے بعد اس کا راستہ وہ بھٹک گیا بیچارہ، وہ گمراہ ہو گیا، وہ کہیں اور چلا گیا، وہ اسماعیلی ہو گیا اور بورا ہو گیا. میں کسی پہ طنز یا تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، میں پیغمبر کی حدیث پڑھ رہا ہوں. ایک امام کو ماننے والا جنتی نہیں ہے جو ان دونوں امام کو مانے. دونوں امام کون؟ ایک وہ امام جو کعبے میں پیدا ہوا ہے، دوسرا وہ امام جو کعبے سے آنے والا ہے. کڑیوں کو ماننا ہے، آپ کو چھوڑ پکڑ نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو کمال تک جانا ہے تو آپ کو اسے ماننا پڑے گا. کل میں نے بات جہاں پہ ذرا سماج سے آگے ختم پڑ چکی رکھیں، موضوع پہ لوٹ رہا ہوں جلدی سے. میں نے عرض کیا کہ اسلام پیغمبر کی زندگی میں بھی بغیر علی ابن ابی طالب کے ایک قدم نہیں چل سکا. کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جو اسلام نے علی کی تلوار کے بغیر جیتی ہو. میں کوئی جنگ نہیں پڑھوں گا. کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جو اسلام نے علی کی تلوار کے بغیر جیتی ہو. وہ ایران کا فاتح ہے، وہ لبنان کا فاتح ہے، وہ سیریا کا فاتح ہے. یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کون کتنا بڑا فاتح ہے، یہ تو ہم نے خندق میں دیکھ لیا. کون کتنا بڑا فاتح ہے، یہ راز خیبر میں بھی کھل چکا تھا. کون کتنا بڑا فاتح ہے. جتنی بھی جنگیں فاتح جانے دیجیے. جب پیغمبر اعلان کرتے تھے کل جنگ پہ چلنا ہے، آتے تھے سورما لوگ اپنے اپنے گھروں میں تلوار اتارتے تھے، سائیکل کرتے تھے. پوچھتی تھی محترمہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ پیغمبر نے اعلان کیا کل جنگ پہ جانا. نہیں تم کو نہیں جانے دیں گے ہم. کیوں؟ ارے مارتی جاؤ گے، مر جاؤ وہاں جنگ میں جا کے پکڑو سے کہاں جا رہے. نہیں پیغمبر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ علی جا رہے ہیں؟ ہاں علی جا رہے ہیں. اب پھر جاؤ. علی جا رہے ہیں، آپ پھر جاؤ. مطلب کیا ہے؟ کہا جب علی جا رہے ہیں تو تم کو میدان میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارے جاؤ گے نہیں. اور جب علی جا رہا ہے پھر کسی دوسرے کو پیغمبر میدان میں بھیجیں گے نہیں. صلوات پڑھے بآواز بلند. جنگ تو جنگ ہے، دسترخوان بھی علی کے بغیر نہیں بچھا. دسترخوان بھی علی کے بغیر نہیں بچھا. جنگ تو بہت دور کی بات ہے. آج دنیا کہتی ہے علی کو چھوڑ دو. مجھے بتا دو کہ اگر علی کو دین سے نکال دیں تو دین میں بچتا کیا ہے؟ اگر علی ہٹا دیں گے دین میں تو دین بچتا کیا ہے؟ بتاؤ. دین پھیلانے والا کون ہے؟ دین پہنچانے والا کون ہے؟ دین کو کافروں سے، مشرکوں سے، منافقوں سے، یہودیوں سے بچانے والا کون ہے دین کو؟ اب وہ کس کا بیٹا ہے جس نے ہر وقت دور کے یزیدیوں سے دین کو محفوظ کر کے نیزے کی بلندی پہ لے جا کے محفوظ کر دیا. اب تاریخ وقت اور وقت کے حکمران کے ہاتھ جتنے بڑے بھی ہو جائیں مگر اس دین تک نہیں پہنچ سکتے جو دین حسین پہ نیزے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے. آج صرف اور صرف سارا معاملہ اسی بات کا ہے. اور جب کچھ نہیں بنا کبھی لوگ گھوم پھر ادھر آتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور یہ شرک ہے. اتنا فتویٰ تو شرابی کے اوپر نہیں آتا جتنا
ہم ضد میں عزاداری نہیں کر رہے، ہم کسی کی ضد میں عزاداری نہیں کر رہے، ہمارا مارا گیا ہے ہم رو رہے ہیں، تمہارا بھی کوئی مارا گیا ہو تم بھی رو، تمہارا بھی کوئی قتل ہوا ہو تم بھی رو، تمہارا بھی کوئی شہید ہوا ہو تم بھی رو۔ اب یہ جملہ میرا نہیں کسی خطیب کا ہے، تو اگلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اگر تمہارا کوئی مارا نہیں گیا ہے تو کسی کا پیٹ ویٹ تو پھٹا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو تم کیوں نہیں روتے؟ تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ تم بھی گریا کرو، تم بھی پرشیدہ بچھاؤ، تم بھی اپنے والوں کا پرسا لو، بچھاؤ پرشیدہ، ہم پرسا دینے آئیں گے۔ تم بچھاؤ پرشیدہ، ہم یہ نہیں کہتے تو تم آؤ ہم کو پرسا دینے کے لیے، ہم کو ہر آنکھ کے آنسو چاہیے بھی نہیں۔ نہیں ابھی آپ کو روک دوں، آپ نے روایت بہت سنی، بچپن سے سنتے آئے ہیں، مگر آج ایک نئے لوگ سے سنیے۔ کائنات میں حضرت ابا عبداللہ حسین تشریف لے آئے، 3 شعبان 4 ہجری، نبی کی گود میں نواسا ہے، جبریل نے آگے کربلا سنائی، رسول رونے لگے۔ ابھی کربلا بنی نہیں ہے، ابھی کربلا بنے کی 57 برس کے بعد آج جبرائیل بتا رہے ہیں، رسول رو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کربلا سن کے رونا سنت رسول ہے، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں، رسول رو رہا ہے۔ ذاکر کون ہے؟ جبرائیل۔ سامع کون ہے؟ رسول۔ بیٹی نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا، بابا خیریت؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کربلا بیان، فرمایا اللہ کے رسول آپ کو یہ نواسا کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا۔ اب نبی سنا رہے ہیں، بطول سن رہے ہیں، یعنی پہلے پیغمبر نے سنا تو سننا بھی سنت رسول، دوبارہ سنایا تو سنانا بھی سنت رسول۔ سنا دیا۔ نبی کی بیٹی نے سوال کیا، نبی کی بیٹی نے پوچھا بابا جب یہ کارنامہ ہوگا تو آپ رہیں گے؟ میں رہوں گی؟ ابو الحسن رہیں گے؟ پھر کیا پوچھا گیا وہ بابا پھر میرے لال کر روئے گا کون؟ پھر میرے لال کر روئے گا کون؟ جناب معصوم عالم کا یہ پوچھنا کہ بابا آپ نہیں رہیں گے، علی نہیں رہیں گے، میں نہیں رہوں گی، حسن نہیں رہیں گے، تو میرے لال پہ روئے گا کون؟ یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ اگر پیغمبر کربلا کے بعد ہوتے تو روتے، اگر علی باد کربلا ہوتے تو روتے، اگر حسن باد کربلا ہوتے تو روتے۔ بابا آپ نہیں رہیں گے؟ نہیں، میں نہیں رہوں گی، نہیں، علی بھی نہیں، نہیں، حسن مصطفیٰ بھی نہیں، نہیں، تو پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ جیسے ہی بیٹی نے سوال کیا تھا کہ بابا میرے لال پہ روئے گا کون، تو پیغمبر کو کہنا چاہیے بیٹی شہیدوں پہ رویا نہیں جاتا۔ ایسا بیدار ہوئیے گا، سلمان پڑھے بابا جب الگ قوم پیدا کرے گا، جی نہیں، پیغمبر کا فکرہ سنیے، بابا میرے لال پہ کون ہوئے گا؟ پیغمبر نے فرمایا رجال امتی یبکون علی رجال الحسین، رجال امتی، پیغمبر کا فکرہ سنیے، رجال امتی یبکون علی رجال الحسین، میری امت کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے۔ نہیں لفظ پہنچا نہیں پا رہا ہوں میں، میری امت کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے۔
یبکینا علی نساء الحسین، اور میری امت کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی. دونوں باتیں پوچھی نا. میری امت کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے، میری امت کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی. اب ہر ایک سے رونے کا شکوہ نہ کیا کیجیے. اب ہر ایک سے رونے کا شکوہ نہ کیا کیجیے. پیغمبر کہہ چکے، پیغمبر کہہ چکے رجال امتی یبکون علی رجال حسین، میری امت کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے. اب ہر ایک سے رونے کا مطالبہ نہ کیا کیجیے. اور کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ روتے کیوں ہو تو اس کو یہ حدیث بتائیے کہ بھیا پیغمبر کی امت میں آنے کے لیے حسین پہ رونا ضروری ہے. پیغمبر کی امت میں آنے کے لیے حسین پہ رونا ضروری ہے. اگر نہیں روگے تو امت میں نہیں آؤ. اچھا، پیغمبر کا بنت پیغمبر کا سوال کیا ہے؟ بنت پیغمبر کا سوال تھا میرے حسین پہ کون روئے گا. پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا نا رجال امتی یبکون علی حسین، میری امت کے مرد حسین پر روئیں گے. لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا. پیغمبر نے فرمایا جب رجال امتی یبکون علی رجال حسین، میری امت کے مرد حسین کے مردوں پر روئیں گے. اللہ کے نبی، طبیب کائنات، فخر موجودات، اے نبیوں کے سردار، اے آقا و رسول، مجھے اتنا بتا دیجئے، بیٹی سوال کر رہی حسین پر کون روئے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین کے مردوں پر میری امت کے مرد روئیں گے. مطلب کیا ہے؟ میرے نبی نے آواز دی جاتا، میں طبیب کائنات ہوں، میں مسلمانوں کے نفس سے واقف ہوں. اگر میں اتنا کہہ دیتا کہ میری امت کے مرد حسین پر روئیں گے تو کل جب تم عباس کا نام نکالتے، اکبر کا ماتم کرتے، قاسم کا ماتم کرتے، سہیل کا ماتم کرتے، جون کا ماتم کرتے، اصحاب حسین کا ماتم کرتے. یہ کہتے کہ پیغمبر نے کہا ہے فقط حسین پر رو، کسی اور پر نہ رو. میں آج ہی بتا دینا چاہتا ہوں، حسین پر بھی رونا سنت ہے، اصحاب پر بھی رونا سنت ہے، اور حسین پر بھی رونا سنت ہے. کسی ایک پر نہیں بلکہ پورے 72 پر رونا سنت ہے. پیغمبر بنی ہاشم کا ماتم کرتے، امام حسین کا تابوت، جناب عباس کا علم، علی اصغر کا گہوارہ، علی اکبر کا تابوت. اب جیسے جیسے امت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے کربلا بڑھ رہی ہے. جیسے جیسے امت بڑھ رہی ہے ویسے ویسے کربلا بڑھ رہی ہے. آج جو ہم 72 کا تابوت نکالتے ہیں تو زمانے والوں کو یہی بتانے کے لیے نکالتے ہیں ابھی تک تمہیں صرف ایک یزید سمجھ میں آیا ہے. ابھی تک تمہیں صرف ایک یزید سمجھ میں آیا ہے کہ کربلا بتائے گی کہ کتنے یزید تھے. ابھی تک صرف تمہیں ایک نام معلوم ہے. کون روئے گا؟ میری امت کے مرد روئیں. رونا سنت پیغمبر. پیغمبر نے وعدہ نہیں کیا ہے، پیغمبر نے بشارت کی. جو بات بعد میں ہونے والی ہوتی ہے اور اس کی خبر پہلے دی جائے اسے کہتے ہیں بشارت. اسے کہتے ہیں بشارت. پیغمبر نے دی بشارت. آج ہم اور آپ بولے ہیں. اب میرا سوال یہاں پہ میں نے بات چھوڑی، روتے کیوں ہیں؟ روتے کیوں ہیں؟ خدا کا شکر کرو کہ ہم رو رہے ہیں تو دنیا خاموش ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم رو رہے ہیں تو دنیا خاموش ہے. کل جب آل محمد کو نہیں رونے دیا گیا تھا تو حسین کے آسمان رویا.
حسین پہ زمین روئی، حسین پہ دریا روئے، حسین پہ اشجار روئے، حسین پہ چاند و سورج روئے، حسین پہ ستارے روئے، حسین پہ ذرات ارض روئے، حسین پہ ساکنان فرش روئے، حسین پہ ساکنان عرش روئے۔ جب کل آل محمد کو نہیں رونے دیا گیا تھا تو پوری کائنات رو رہی تھی، آج ہم رو رہے ہیں تو پوری کائنات چپ ہے۔ اگر ہم چپ ہو جائیں گے تو پھر تم بدعت کی فتوے کس پہ لگاؤ؟ پریشان نہ ہو کہ ہم حسین کی گریا کر رہے ہیں، ہم حسین کے آنسو بہا رہے ہیں، ہمارے رونے سے کائنات چھپ رہی ہے۔ جس دن ہم چپ ہو جائیں گے اس دن پھر حسین کو کائنات روتے جو ہیں۔ مقصد کیا ہے رونے کا؟ یہ گریے کا ادارہ جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا مقصد۔ عزاداری مقصد نہیں ہے، عزادار مقصد نہیں ہے، عزاداری میں مقصد ہے، عزادار میں مقصد ہے، امام بارگاہ مقصد نہیں ہے، امام بارگاہ میں مقصد ہے، نماز مقصد نہیں ہے، نماز میں مقصد ہے، روزہ مقصد نہیں ہے، روزے میں مقصد ہے، حج مقصد نہیں ہے، حج میں مقصد ہے، زکات مقصد نہیں ہے، زکات میں مقصد ہے، امر بالمعروف مقصد نہیں ہے، امر بالمعروف میں مقصد ہے، تولیہ مقصد نہیں ہے، تولیہ میں مقصد ہے، تبرع مقصد نہیں ہے، تبرع مقصد نہیں ہے، تبرع میں مقصد ہے۔ نماز میں کیا مقصد ہے؟ نماز میں کیا مقصد ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن بتا رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز گمراہیوں سے، بےہودہ حرکتوں سے روکتی ہے، یہ ہے مقصد نماز۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد گمراہ نہ ہو تو نمازی بناؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ روزے میں مقصد نہیں، روزے میں مقصد کیا ہے؟ قرآن بتائے گا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ مقصد نہیں ہے، مقصد متقی بنانا ہے۔ نماز مقصد نہیں ہے، مقصد برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اسی صورت میں گریا مقصد نہیں، گریے میں مقصد ہے۔ یہ مقصد کون میں آتا ہے؟ میں آگے اپنی منزل پر۔ گریا میں مقصد ہے، گریا مقصد نہیں ہے، مجلس مقصد نہیں ہے، مجلس میں مقصد ہے۔ مجلس میں مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد کربلا میں تھا۔ کربلا میں کیا مقصد تھا؟ دین بچانا، جی نہیں، کربلا میں مقصد تھا انسانی ذہنیت کو حریت شعور دینا، انسانی ذہنوں کو حریت شعور عطا کرنا، یہ کربلا کا مقصد تھا۔ جو مقصد کربلا کا ہے وہی مقصد فرش ادا کا۔ کون بتائے گا فرش ادا کا مقصد؟ وہ بتائے گا جس نے ادارہ بنایا ہے۔ یہ ادارہ بنایا کس نے ہے؟ یہ ادارہ بنایا سکینہ کے بھائی سجاد نے ہے۔ یہ ادارہ سیدھے سجاد نے بنایا ہے، سیدھے سجاد بتائیں گے کہ رونے کا مقصد کیا ہے۔ 35 برس میرا مولا رویا ہے، مقتل سے بازار پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے چاہتے سے۔ 35 برس میرا چوتھا امام رویا ہے، آنسو سے زیادہ خون رویا ہے۔ کربلا سے لوٹ کے آئے 35 برس، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 35 برس وضو کے لیے پانی آیا رو دیے، کھانے کے لیے دانا آیا رو دیے، نرم بستر دیکھا رو دیے، کسی ذبیحے کو دیکھا رو دیے، کسی مسافر کو دیکھا رو دیے، کسی غریب الوطن کو دیکھا رو دیے، کسی یتیم کو دیکھا رو دیے۔ جیسے جیسے موقع ملتا رہا میرا مولا ہر موقع پہ روتا رہا۔ کیا رونا مقصد ظاہر تھا؟ کیا مقصد امام سجاد رونا تھا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بنے ہوئے امام کی بات نہیں کر رہا میں اس امام کی بات کر رہا ہوں جو منصوص من اللہ ہے۔ وہ امام کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا۔ امام 35 برس تک روتے رہے۔ مولا تمہارا کام ہدایت کرنا ہے، رونا نہیں ہے۔ امام کا کام ہے ہدایت کرنا۔ مولا آپ اگر 35 برس تک روتے رہیں گے تو ہدایت کیسے ہوگی؟ میرے امام نے فرمایا کون کہتا ہے کہ میں نے 35 برس ہدایت نہیں کی؟ میری زندگی کا وہ لمحہ بتاؤ جب میں نے ہدایت نہیں کی۔ میں نے تو اصل عاشور سے ہدایت شروع کی اور وقت پہنچنے سے پہلے تک کیا۔ کیا سمجھدار ہوں گے؟
آنسو دکھائی دیے ہیں, تمہیں فقط میرا زخم دکھائی دیا ہے, اس لیے تو تم نے گریہ دیکھا ہے, گریہ کے مقصد کو نہیں دیکھا. تم نے گریہ دیکھا ہے, گریہ کے مقصد کو نہیں دیکھا. یہ اپنے زمانے کا علی ہے جو 35 برس رویا ہے. رویا باپ پہ رویا, بازار کوفہ و شام کی مصیبتوں پہ رویا, بہن کی جدائی پہ رویا, ماں و پھوپھیوں بہنوں کی اسیری پہ رویا, بابا لاشوں پہ رویا. کیوں روئے 35 برس؟ اتنا کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کو نہیں رویا, چاہے آپ نبوت کی تعلیم اٹھا لیں چاہے امامت. علماء کی موجودگی میں جملہ سر کر رہا ہوں میں, اتنا کوئی بیٹا نہیں رویا اپنے باپ کو 35 برس امام سجاد روئے. وجہ کیا ہے رونے کی؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا آپ ہادی وقت ہیں, آپ کے ہاتھوں میں زمام ہدایت ہے, آپ کی ذمہ داری ہدایت کرنا. آپ رو کے زندگی گزارنے کی ہدایت کون کرے گا؟ امام نے کہا تم نے میری زندگی دیکھی کہاں؟ میری زندگی کوئی لمحہ بتاؤ جب میں نے ہدایت نہ کی. اب میں کہتا ہوں آپ کو, جس زمانے میں امام سجاد نے جس طریقے سے امام سجاد نے ہدایت کی, اس طریقے سے دوسرا کسی ہادی نے ہدایت نہیں کی. بہت بیدار رہیے گا میرے, اس طریقے سے کسی دوسرے ہادی نے ہدایت نہیں کی. مسند چھین لی گئی, منبر چھین لیا گیا, تبلیغ کے تمام تر راستے بند کر دیے گئے, لوگوں سے ملنے پر پابندی لگا دی گئی. مگر پہچانو امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے کہتے ہیں جو بنی امیہ کی سازشوں میں بھی ہدایت کی راستے نکال لے. میں بات یہ پہنچا کر رہا ہوں, امام کہتے ہی اسے ہیں جو تمام تر بندشوں کے باوجود الہی ہدایت کے راستے نکال لے. امام نے کہا اچھا تم نے منبر چھین لیا, مصلی چھین لیا, تم نے ہم سمجھتا دور کر دیا. امام نے ہدایت کا راستہ بدلا. امام مسجد میں بیٹھ گئے, امام نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی. ابھی جملہ جمانوں کہتا ہوں میں تجھ سے, امامت کی تاریخ میں 4 علی گزرے ہیں. پہلے علی کو منبر دیا گیا تو اس نے قوم کو نہج بلاغت دی. پہلے علی کو منبر ملا تو قوم کو نہج بلاغت دی. دوسرے علی سے منبر چھینا تو قوم کو صحیح پہ سجا دیا گیا. یہ تمہاری میراث ہے, پڑھو, یہ تمہاری میراث ہے, پڑھو اس کو. پڑھنا بازی میں تم پہ بھی خود اس زمانے میں ایسے حالات میں جہاں جہالت کا سورج ہے گلی محلے میں طلوع ہو رہا ہے. 54 دعائیں ہیں, 54 دعائیں ہیں صحیح پہ سجادیہ میں. امام تبلیغ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ وہ زمانہ ہے جب 70,000 ممبروں سے علی کو گالی دی جا رہی ہے, آل محمد کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. حد ہو گئی. اگر جمعے کی خطبے میں اور نماز میں آل محمد پہ لعن نہ کیا گیا تو پھر وہ مولوی برخاست کر دیا جاتا تھا, اس کو ڈیوٹی سے نکال دیا جاتا تھا, اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. اس زمانے میں اپنے زمانے کا علی تبلیغ کر رہا ہے دعاؤں کے ذریعے سے. کتنی دعائیں ہیں؟ 54 دعائیں. پڑھیے جا کے صحیح پہ سجا دیا. ہر دعا شروع ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر دعا شروع ہو رہی ہے اہل بیت پہ درود سے. زمانہ کون سا زمانہ؟ وہ ہے جب آل محمد پہ گالیاں دی جا رہی ہے, آل محمد کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. دعا پڑھی جا رہی مسجد نبوی میں, دعا پڑھی جا رہی عربی میں, پڑھنے والا عربی میں پڑھ رہا ہے, جو اطراف میں آ کے بیٹھ رہے ہیں وہ عربی جان رہے ہیں. یہ آپ کو تبلیغ سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا ہے یہ؟ لوگ سن رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد. یہ صلوات پڑھا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. یہ تو مجسمہ رحمت ہے, ان کے لیے رحمت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ بظاہر ہم ان کے لیے کرتے ہیں, حقیقت میں اپنے لیے کرتے ہیں. نہیں بدل, نہیں مثال.
गिलास है। आले मोहम्मद रहमत का मुरक्का है, अब उन पर रहमत बरसने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी हम करें परवरदिगार आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा। ये गिलास मैंने दिया, अपनी बोल में रखा, पानी भरा हुआ था, फिर भी मैंने बोतल उठाया, पानी डालना शुरू किया। पानी कहाँ जा रहा है? पानी कहाँ गिर रहा है? मेरे ऊपर। क्यों? इसलिए कि अब गिलास तो भरा हुआ है, अब जो छलक रहा है पानी बहुत तेज गिर रहा है। मोहम्मद रहमत का मुरक्का है। एक जिंदा सलवात पढ़ दे बाबा के बुलंद। लोग मस्जिद है, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कौन आदमी है? तो आले मोहम्मद के दुरूद की बात कर रहा है। ये कौन आदमी है? तो आले मोहम्मद के दुरूद की बात कर रहा है। बाहर को आले मोहम्मद को गालियाँ देने का रवाज शुरू हो। ये तबलीग का कौन सा पहलू है? ये तबलीग का कौन सा पहलू है जो दुआओं के जरिए किया जा रहा है? इमाम ने दूसरा भी तरीका अपनाया। दूसरा तरीका ये अपनाया कि इमाम गुलाम खरीदते थे, खरीदते खरीदते, और गुलाम मदीने से नहीं खरीदते। कुछ गुलाम यमन से, कुछ मिस्र से, कुछ शाम से, कुछ काहिरा से, दीगर मुल्कों से खरीदते। मौला 1 साल तक गुलाम रखते थे और ईद के दिन फिर उन गुलामों को राह खुदा में आज़ाद कर देते थे। ये गुलाम 1 साल तक मासूम की सोहबत में रहते थे, और जब यहाँ से जाते थे किसी को गलत वजू देखा तो टोक दिया, किसी के अंदर बुराई देखी तो टोक दिया, किसी को बदअखलाक देखा तो टोक दिया। लोग पूछते कि तुम तो गुलाम थे, ये 1 साल में तुम्हारे अंदर शरीयत की तमीज कहाँ से आ गई? ये तुमने दीन कहाँ से सीख लिया? तो वो गुलाम आवाज देते थे, जहाँ कुरान उतरा था वहीं पे दीन आती थी। सावत पढ़े बाबा के बुलंद। ये राह इख्तियार की इमाम सज्जाद ने तबलीग की। बात रह जाएगी कि रोने में तबलीग क्या है, गिरिया क्यों करते हैं, गिरिया में तबलीग क्या है, गिरिया का राज क्या है, गिरिया का मकसद क्या है? फकत अपने आंसुओं को हल्का कर लेना नहीं, अपने गमों को हल्का कर लेना नहीं है। रवायत है अगलार के आंसू शोहदा के जख्म का मरहम करार पाते हैं, मगर आंखें पाक होंगी तो पाक आंखों के आंसू आले मोहम्मद कबूल करेंगे, हर आंख का आंसू कबूल भी नहीं करेंगे। ये भी याद रखिएगा। इन आंखों ने मक्कारी की है, ना महरमों को देखा है, वो चीजें देखी जो नहीं देखना चाहिए था, उसके बाद रो रहे हैं। क्यों रो रहे भाई? इमाम हुसैन मजलूम थे इसलिए रो रहे, मजलूम समझ के रो रहे। तो मजलूम समझ के तो कायनात में बहुत लोग हो गए। जो हदीस पढ़ी जाती है ना, मन बका वक्का और तबाका वजबत का उलझना, हदीस का नमक गायब कर दिया लोगों ने। हदीस का नमक गायब कर दिया जाकरीन ने। हदीस ये नहीं है मन बका वक्का और तबाका वजबत का उलझना, जो रो या रुलाई या रोने या सूरत बनाया। मन बका और वक्का और तबाका बेमारिफतिल हुसैन। वाह 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 वाह। जो हुसैन पे रोए, रुलाए या रोने जैसी सूरत बनाए, हुसैन की शख्सियत को पहचानते हुए, उसके लिए जन्नत है। वरना बहुत से मक्कार ऐसे जो अली को नहीं मानते हुसैन पे होते हैं, अरे को जन्नत नहीं मिलेगी। सलवात पढ़े बाबा। रोना क्या मकसद? रोना मकसद ये है कि इमाम हुसैन की मारिफत बनाने वालों को बताओ। कब बताओगे मारिफत इमाम हुसैन? जब पहले तुम्हारे अंदर मारिफत होगी तब मारिफत बताओ। उसके लिए जरूरी है कि मारिफत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर मारिफत नहीं है तो दीजिए का कोई फायदा नहीं। हुसैन फातिमा का लाल है, रसूल का नवासा है,
علی کا جایا ہے، حسن کا بیٹا ہے، یہ معرفت نہیں ہے، نہ کوئی ہے تاریخ یا ہو۔ پھر معرفت کیا ہے؟ پھر حسین کی علامت کیا ہے؟ پھر حسین کا معیار کیا ہے؟ معیار تک کون پڑھے گا اور کون سمجھے گا، کون پوچھے گا حسین کے معیار؟ بتایا کسی امام نے بتایا کہ حسین کی معرفت۔ پہلی سفر سن 61 ہجری، قافلہ قید ہو کر کے دربار شام میں داخل ہو رہا ہے۔ دوسری گفتگو میں نے کی، جناب زینب نے کہا ہم نہیں جائیں گے، کہ اماں ذرا سر کی طرف دیکھیے، کٹے ہوئے سر سے آنکھوں میں آنسو دیکھیے، کیا بات ہے بھیا؟ بیٹھ جاؤ، میرے مقصد کے لمبا کیا ہے، تم جاؤ، میری قربانی کو رائے کا ہونے سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اچھا میں جاؤں۔ اب جناب زینب کو یہ یاد نہیں رہا کہ میری توہین ہو رہی ہے، اب یہ یاد نہیں رہا کہ آئینہ بندی دربار کی ہو رہی ہے، اب یاد نہیں رہا کہ اندر جو ہے تماشائیوں کا مجمع ہے۔ پھر کیا ہے؟ زینب بھولی کچھ نہیں تھی، زینب کو سب یاد تھا، لیکن زینب کو اپنی صحبتوں سے زیادہ امام کی بات پہ اعتبار تھا۔ یہی وہ مقصد تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ ہم تو اپنی ذرا سی تھکاوٹ پہ، ذرا سی رحمت پہ اس لیے کہ ہم پہچانتے ہیں۔ قافلہ داخلے دربار ہوا، دربار میں قافلہ پہنچا، خدا کی قسم یہاں سے پڑھ لینا بڑا آسان ہے، آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے۔ آیت اللہ تہرانی کے گھر مجلس ہو رہی تھی، آیت اللہ تہرانی جہاں ایران کی مجلس ہو رہی تھی، ذاکر مسائل پہ آیا اور اس نے آنے کے بعد جیسے ہی پڑھا کہ علی کی بیٹی داخل دربار یزید ہوئی، ذاکر آگے کچھ پڑھتا ہے اس سے پہلے آیت اللہ تہرانی ذاکر کو روک دیا، کر دو پہلے اس کلمے کہاں پیدا ہونے دو، علی کی بیٹی یزید کا دربار۔ جو پہچانتے تھے اس منصب کو بیان، ابھی تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہاں علی کی بیٹی، کہاں شہادت کا دربار۔ داخل ہوئے، ایک رسم پارا کرے، میں نے پہلی مجلس میں کہا آل محمد مجبور نہیں ہے، مظلوم ہے۔ پھر جملہ تو آل محمد مجبور نہیں ہے، مظلوم ہے، آل محمد مجبور نہیں ہے، مظلوم ہے۔ اور اسی منظر پہ مولا نے اپنا اختیار بھی دکھایا۔ جب یہ قافلہ لوٹ کے جانے لگا تو یزید اپنے حالی موالی سے کہتا ہے تم نے دیکھا میری جیت، میں کیسے کامیاب ہوا؟ کیا ہوا؟ تم جیتے کہاں؟ تمہارا مقصد ہے امامت ختم کرنا، جیت کی تو حسین کی بہن جانب دو امام لے کے جا رہے ہیں، جیت کے تو حسین کی بہن جانب دو امام لے کے کیا کر رہے ہیں؟ کہا اگر جیتنا چاہتا تو امام کو قتل کر۔ 1000 سپاہی بھیجے اس نے، کہا جہاں قافلہ دیے وہیں روکو، پورے قافلے کو مدینے جانے دو، سید سجاد کو قید کر کے لے آؤ اور لا کے یہاں میرے سامنے قتل کرو۔ 1000 سپاہی گھوڑ سوار چلے، اسلحہ لے کے چلے۔ قافلہ کربلا سے آگے بڑھ چکا ہے، آگے سے راستہ روک دیا گیا۔ کتنے سپاہی ہیں؟ 1000۔ 1000 سپاہی نے اس قافلے کا راستہ اس سے پہلے بھی روکا تھا۔ اس وقت روکا تھا جب قافلے میں عباس تھے، قافلے میں علی اکبر تھے، قافلے میں اول محمد تھے، قافلے میں بنی ہاشم تھے۔ آج قافلے میں فقط اکیلا ابن بیمار سیدھے سجاد میرا امام ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ کو شام واپس چلنا ہوگا۔ کالو کو اس ناکے کے پاس آئے جس ناکے پہ مشیر امام جناب زینب بیٹھی تھی، آئے کہ ابو اماں انہوں نے راستہ روک دیا ہے، کیا کہہ رہے میرے لال؟ کہہ رہے پورے قافلے کو مدینے جانے تو تم شام چلو۔ جناب زینب نے کہا اچھا کیا سوچا؟ کہا ابو اماں جو آپ کا حکم، جیسے ہی کہا جو آپ کا حکم، جناب زینب کا جملہ سنیے، کہا جو آپ کا حکم، جناب زینب میرے لال اب تو امام ہے۔ خبردار ہم مدینے جائیں گے، ہم مدینے جائیں
इमाम जब मजलूम होता है तो सुन लेता है और जब मुख्तार होता है तो सुना देता है। सलामत पढ़े बाबा दे बलंद। जाके अजीज से कह दो कि सीधे सज्जाद का ये फैसला है कि वो मदीने जाएंगे, हम शाम नहीं आएंगे। हम आपको जाने भी नहीं देंगे, हम आपको जाने भी नहीं देंगे। इमाम ने कहा अभी तेरा हाकिम करबला भूला नहीं, वाह वाह वाह, अभी उसे बता दे कि हुसैन का बेटा कह रहा है कि हम मदीने जाएं। वाह 4 दिन काफिला रोका गया, कुछ सिपाही तेज रफ्तार घोड़े से शाम पहुंचे, खबर लेके आए क्या बात है, कब आने को तैयार नहीं है, दीवान है तैयार नहीं, अकेला है, बिफर गया है। वाह 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 वाह, पदक बिफर गया है। रूम का जमीर बैठा था, उसने कहा बुला ले, बुला ले, मैं देखता हूँ कि मुल्कियत में कितनी ताकत है, बुला ले। वाह 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 वाह, उसने कहा मैंने 1000 सिपाही भेजे हैं, कहा याद रख वो एक लम्हे में जब चाहेगा हुसैन बनेगा, जब चाहेगा अब्बास बनेगा। मजबूर ने समझ रहा है बाबे वक्त है, काफिर का जाने दे मदीने, मदीने आ गया काफिला। उसके बाद ताराजी मदीना कराई, ये जुल्म हुआ है ताराजी मदीना उसी सबब तक हुआ है। 1000 सिपाही रास्ता रोक नहीं पाए, इमाम ने बता दिया कि मैं मुख्तार हूँ। वाह वाह, वो जहाँ रास्ता रुक गया था 1000 में, वहाँ मजलूमियत बतानी थी, यहाँ सफर न रोक करके इख्तियार बताया है। वाह वाह वाह, न इमाम वहाँ मजबूर था, न इमाम यहाँ मजबूर। कभी न कहिएगा कि और ने रास्ता रोका तो मेरा इमाम मजबूर हो गया। मजबूर और इमाम, मजबूर और इमाम जुमला कौन है? इमाम जानते हैं इमाम कभी मजबूर नहीं होता, इमाम सिर्फ दुआ दे देता है तो लोग मुख्तार बन जाते हैं। सिर्फ दुआ कर देता है। हाँ वो पड़ोसी मुल्क से जो मुबल्लिग तबलीग कर रहा है वो कह रहा है कि मुख्तार ने ये काम अच्छा नहीं किया, अभी वक्त नहीं कि मैं आपके सामने तमाम करवा इसलिए बुलाया था ताकि लोग यजीद की चीज देखें। बड़े तुर्रे जगह रहा था, अगर आज मेरे बाप दादा होते तो मेरी पीठ ठोकते। मैंने कैसे बदला लिया है अपने बाप दादा का, मैंने बदला लिया था, मुझे तो है क्या बदला। मिंबर रखा गया, लकड़ी का ढांचा, एक लकड़ी का ढांचा मिंबर की शक्ल का रखा गया। लफ्ज़ की तवज्जो चाहता हूं मैं, मिंबर की शक्ल का एक ढांचा रखा गया, मिंबर की शक्ल का ढांचा रखा गया, मिंबर की शक्ल का ढांचा रखा गया, मिंबर की शक्ल का ढांचा रखा गया। हर शक्ल को देख के मिंबर न कहना, हर लिबास को देख के मौलवी न कहना। वाह वाह, इसी में तो कौम खत्म हो गई। मैं जो कह रहा हूँ दूर कह रहा हूँ सिर्फ इसीलिए तो कौम अपने इमाम को क्या पहचाने की, तो वक्त तो मुल्ला को नहीं पहचाना। पहले मौलवियों को पहचानो, ये बहरूपियों को पहचानो जो आ रहे हैं, जो आके तुम्हारे अकीदे को छेड़ रहे हैं कि ये मत करो और ये मत करो और ये मत करो और ये मत करो। और अदादारी में ये इसराफ हो रहा है, अदादारी में वो इसराफ हो रहा है, अदादारी में कुछ इसराफ नहीं हो रहा है। हाँ, तरीका जो अदादारी का बुजुर्गों ने दिया था वो उसी के कायम रखो, नई इजाद मत लेके आओ, नई तकनीक मत लेके आओ, नौहा पढ़ो मुहर्रम में गाना न गाओ। कहना समझ आपकी जिम्मेदारी है, सलवात पढ़े बाबा।
अगर आपको पहचानना हो कि सरकारी मौलवी किसे कहते हैं तो बस ये समझ लेना जो जरा सी भी यजीदियों की हिमायत में बोले वो सरकारी है। उनसे सियासत सीख लीजिए और उनको बुरा मत कहिए और उसको ऐसा मत कहिए उसको ऐसा मत कहिए। अगर बुरे को बुरा ना कहे तो क्या क्या कहें? तो भाई बैठे हुए हैं आगे बढ़ से ताल्लुक करेगा अगर कभी कोतवाली से उधर हुआ आपका तो आदमनी कोतवाली पे देखिएगा एक लाइन लिखी हुई है हिंदी में, अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं। अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं। कुछ अपराध बंद थे वहाँ मिलने के लिए गया, मैंने उसको पढ़ा, क्या मतलब है से नफरत कीजिए मुजरिम से नहीं। मैंने कहा फिर जुर्म को कैद करो मुजरिम को नहीं। राजा रखा गया, सरकारी मौलवी बुलाया गया, बोलना नहीं मेरी बात, मैंने पूरा पूरी जिगर तुमको दिया है, मैंने तुमको मौलवी की पहचान बता दी। आया सरकारी मौलवी आया, शुरू हो गया। यजीद को अमीर अल-मोमिनीन कहा, यजीद को अमीर अल-मोमिनीन कहा। अब मैं जल्दी से अपने नौजवानों से बुजुर्गों को समझ रहा हूं। अमीर अल-मोमिनीन कायनात में जनाबे अली के अलावा किसी और को नहीं कह सकते हत्ता के किसी मासूम इमाम को भी आप अमीर अल-मोमिनीन नहीं कह सकते। वजह क्या है? अमीर अल-मोमिनीन का जानशीन अमीर अल-मोमिनीन को होगा ना, इमाम का जानशीन इमाम होगा, मासूम का जानशीन मासूम होगा, हादी का जानशीन हादी होगा। तो फिर आप सिवाय अली इब्न अबी तालिब के अलावा किसी दूसरे इमाम को अमीर अल-मोमिनीन क्यों नहीं कह सकते? 3 वजह है, सिर्फ एक वजह बताऊंगा और फिर आप लोगों के समाज देख आगे बढ़ेंगे। 3 वजह हैं, आप किसी दूसरे इमाम को भी अमीर अल-मोमिनीन नहीं कह सकते, इसलिए कि ये लक़ब अली को बतूल ने दिया। कर रहा है, आले मोहम्मद पूरा ही कर रहा है। कुछ देर बकता रहा, जब वक्त चुका उतर नंबर से
चला उतर मजाक करने की बैठा रहा वाह 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 इमाम ने कहा यजीद मुझे इजाजत दे इमटी वाला फजाइल पढ़ने जा रहा हूँ मुझे इजाजत दे कि मैं इस लकड़ी के ढांचे पे जाऊं वाह 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 मुझे इजाजत दे कि मैं लकड़ी के ढांचे पर जाऊं कलेजा लगाऊं तो मैं आखिरी मस्जिद पढ़ रहा हूं मैं अब चाहे ना बुलाना 5 साल पढ़ लिया मैंने मुझे इजाजत दे कि मैं लकड़ी के ढांचे पर जाऊं इमाम उसे कहते हैं जो कायनात में किसी से इजाजत नहीं मांगता इमाम उसे कहते हैं जो कायनात में किसी से इजाजत नहीं मांगता अगर मिंबर पे जाना होता तो मौला इजाजत नहीं मांगते अगर मिंबर पे जाना होता तो मेरा मौला इजाजत नहीं मांगता इसलिए कि मिंबर तो इसी के बाद था उसके बाद तो थोड़ी है मुझे इजाजत दे कि मैं लकड़ी के ढांचे पर जाऊं यजीद मुझे इजाजत दे कि मैं लकड़ी के ढांचे पर जाऊं आगे जो सफीर लोग बैठे तो कैदी है तेरा गिरफ्तार है तेरा अपना दरबार है हम सब तेरे साथ हैं ये क्या कहता है अरे तारीफ पढ़ रहा हूँ नुक्ता नहीं मार रहा हूँ मैं हकीकत पढ़ रहा हूँ तारीफ जो मकसद में लिखी है जाने दे नहीं क्या कहता है नहीं क्या इतना डर क्यों रहा है इतना डर क्यों रहा है जाने दे कैदी क्या बोलेगा ये दुख भरा है टूटा हुआ है मुसीबतों से चूर है अपने अहले हरम के साथ एक कैदी है क्या बोलेगा जंजीरों में तुझे जकड़ रखा है हाँ नहीं अगर ये जाएगा तो हमारे खिलाफ बोलेगा अगर ये मिंबर पे गया तो हमारे खिलाफ बोलेगा यजीद इतना डर क्यों रहा है चिल्ला के नहीं जानता है इसके मुंह में मोहम्मद की जबान है जिससे अल्लाह रसूल राजी होंगे इन सुनने वालों को फायदा होगा इन सुनने वालों को सवाब मिलेगा अगर ये महसूस ना भी हो तो भी इन्हें सवाब मिलेगा मैं आज के साकिरीन से भिवंडी के मिंबर पे यही कहना चाहता हूँ जो बात मेरे मौला ने दरबार यजीद में कहा था कि मुझे जाने दे इन सुनने वालों को सवाब मिलेगा यहाँ से वही पढ़ो कि सुनने वालों को सवाब बयान करो आज जो हमारी कौम में गुमराह हो रही है उसकी वजह ये है यही तबलीग का ठिकाना था यहाँ पे तुमने ऐसे ऐसे कठमुल्ला बुला के बिठा दी तुम्हारी गलती है तुम्हारी गलती है तुमने 50,000 मामला बड़ा बोल दिए लिफाफा बड़ा देने से कोई बड़ा नहीं होता किरदार से बड़ा होता है ये बात ध्यान रखिए भूल जाइए तो बगल की बिल्डिंग में रहता है तो क्या पड़ेगा बाहर तो बुला रहे हैं मैं ये नहीं करना बुलाइए आप मगर खतीब बुलाइए मौलवी बुलाइए नहीं आलिम बुलाइए वाह वाह
سے اللہ رسول راضی ہوگا اور سننے والوں کو ثواب ملے گا. یہی لفظ مجھا اچھا یہ مطالعہ ہے. آیا میرا مولا حمد خدا نعت رسول شریعت دین اور اس کے بعد کا جو میں جانتے جان لے. میں کعبے کا بیٹا ہوں, واہ 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 میں مکے کا بیٹا ہوں, واہ واہ میں مینا کا بیٹا ہوں, واہ میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں, واہ واہ میں زمزم کا بیٹا ہوں. واہ بیان کرتے جا رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کا باپ کعبے میں پیدا ہوا, اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کے اشارے پہ سورج پڑتا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کے لیے قرآن میں سورہ نازل ہوئے, میں اس کا بیٹا ہوں جو استاد ملائکہ ہے, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا باپ تو جہاں کا حاجت روا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے زندگی میں بھی قرآن پڑھا, نزل میں جانے کے بعد بھی قرآن پڑھا. میں اس کا بیٹا ہوں, جو دیجیے گا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا باپ سوار دوش پیغمبر ہے, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا باپ خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالنے والا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ نے قاتل کافرین مشرکین و منافقین کو قتل کر کے اسلام کو پھیلایا ہے, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ نے نبیوں کی حاجت روائی کی ہے, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ نے ولیوں کی مشکل کشائی کی ہے, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ نے توجہ دیجیے گا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ نے دو جہان کی کائنات کی مشکل کشائی کی ہے. اتنا کہا تو مجھ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا, او قیدی مجھے اتنا تو بتا دے کہ وہ کون شخص تھا جو اتنا صاحب فضیلت کا دنیا میں آیا اور آ کے چلا گیا, ہمیں خبر نہ ہوئی. جیسے ہی پوچھنے والے نے اتنا پوچھا, میرے مولا نے اب لکڑی کے ڈھانچے کو منبر بنانے کا اسے علی ابن ابی طالب ایک جملے میں بے نقاب کر دیا میرے مولا نے. رکو 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 واہ واہ مؤذن بلاؤ, مؤذن ہے, اذان دو. بے وقت اذان شروع, واہ بے وقت اذان شروع. ایک حقیقت بول رہا ہوں میں, سنیے آپ. دو روایت, ایک روایت یہ کہ ہر 3 منٹ کے بعد اذان, ایک روایت ہے کہ ہر 5 منٹ کے بعد مؤذن بدل بدل کے اذان دے رہے ہیں. اذان کا وقت تو ایک ہے نا, واہ تو ان 7 کے ساتوں مؤذن کو ایک وقت اذان دینی چاہیے تھی. ساتوں ایک ساتھ اللہ اکبر نہیں کہہ رہے ہیں, ایک چپ ہوا دوسرا شروع, دوسرا چپ ہوا تیسرا شروع. آج تک سلسلہ چل رہا ہے. مگر یہ مت کہیے کہ سیرت امام سجاد ہے, غلط. امام سجاد کی سیرت ہی نہیں ہے. پڑھ رہا ہوں میں, گھبرائیے گا نہیں, لکھے. امام سجاد کی سیرت نہیں تھی کہ اذان میں خاموش ہو جاتی نہیں. احترام اذان میں خاموش ہونا چاہیے. اذان کے کلمات کو دہرانا بہت ثواب ہے. احترام اذان میں خاموش ہو جائیے, اپنی دنیاوی باتوں کو چھوڑ دیجئے, لیکن یہ نہ کہیے گا کہ یہ سیرت امام سجاد ہے, غلط. اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ زور سے بولیے گا, آپ بولیے. اذان شروع ہوتی ہے, ختم کہاں ہوتی ہے؟ امام کو شروع سے لے کے آخر تک خاموش رہنا چاہیے تھا اگر میرا مولا احترام اذان میں خاموش ہوتا. یہ بات پوچھی میری. اللہ اکبر مؤذن نے کہا امام خاموش تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا امام خاموش تھے, لیکن جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, میرا امام بول پڑا. اگر احترام اذان میں میرا مولا خاموش رہتا تو لا الہ الا اللہ تک خاموش
خاموش رہتا ہے. واہ واہ لیکن جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے, میرے امام یزید یہ تیرے باپ دادا کا نام دیا جا رہا ہے, میرے باپ سبحان اللہ, واہ واہ. وقائد حیات کبھی زندگی نے وفات کی اپنی ملاقات آپ سے اشارے بہت میں نے آپ کو امام جس نے درباری عزیز میں زندگی کے نام سے بنتا مگر جب امتحان دینے کا آیا ایسے امتحان سے گزرا میرا بیمار امام, ایسے امتحان سے گزرا کہ اگر سینے میں تیر ہے تو لوگ سن لو. ان میں سے وہ جوان جن کے پاس چھوٹی بہنیں ہیں میں ان سے توجہ چاہتا ہوں. اگر چھوٹی بہن کسی بات کی فرمائش کرتی ہے تو بھائی چاہے جیسے وہ اسے پورا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اپنی بہن کی خواہش کو پورا کرنے کی. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے بازار شام سے زندان شام تک جناب سکینہ نے اپنے مظلوم بھائی سے کہیں کچھ مانگا نہیں. شام کے زندان میں آ کے سکینہ سجاد سے پوچھ رہی ہے, بھیا مجھے اتنا بتا دو پیاز کی چٹنی کس میں ہاں زندان کے اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی سکینہ, کہتی تھی بھوپی اماں قید خانے میں بڑا اندھیرا ہے, سکینہ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو پا رہی تھی. بھیا پیاز کی کتنی قسمیں ہیں؟ امام سجاد کہتے ہیں بیٹو بہن جب پیاز کی شدت بڑھنے لگتی ہے تو زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. فرمایا ہاں بھیا صحیح کہا, میں نے علی اکبر سے سنا تھا بابا تمہارے زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. کہا بھیا جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پھر آنکھوں کی پتلیاں پھیرنا مشکل ہو جاتی ہے. فرمایا ہاں میں نے کربلا میں اصغر کو اسی عالم میں دیکھا ہے. بھیا جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بہن نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے. کہا بھیا جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کہا بہن پھر ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے اور ہڈیوں سے جدا ہو جاتے ہیں. یہ سننا تھا کہ
होगी, ये तेरी बहन है? फरमाया हाँ मेरी बहन है। कहा इससे कहो जरा चंद कदम पीछे जाए। जनाब सकीना चंद कदम पीछे हटी। कहा बीवी चंद कदम आगे आओ। जनाब सकीना चंद कदम आगे आई। सर पीट कर बिलोगे तो मक्का का जुमला बड़ा है, तुम्हारा पुरसा छोटा होगा। इमाम सज्जाद ने बच्चों से पूछा बच्चों क्या देख रहे हो? कहा भाई माफ करना, जब ये तेरी बहन चलती है तो ऐसा लगता है जैसे जेवर बज रहे हैं, बदन पे जेवर नहीं है। इतना सुनना था मेरा मौला कि कहता है मेरे बच्चों ने से हड्डियां, बहन की हड्डियां। आखिरी बंदे छोड़ दिया मैंने पूरा मक्का छोड़ दिया मैंने। मेरे अजीजों, सांस ले लो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सांस ले लो। अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारे दरमियान में ताबूत आएगा। तुम देखोगे कि 4 आदमी ताबूत को कांधा दिए होंगे। जब तुम कांधों पे ताबूत देखना ना तो एक मर्तबा अपनी आंखें बंद करना और अपने इमाम सरकार से सवाल करना, मौला आज 1400 बरस के बाद भी हम ताबूत उठा रहे हैं तो 4 आदमी कांधा दिए हुए हैं। मुझे बताओ तुमने जनाजा अकेले कैसे उठाया? मेरे मौला, तुमने अकेले अपने भाई का जनाजा बच्चे चले गए, बच्चों के बाद आगे बच्चे चले गए। अब तक तो लग रहा है कि बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया था। बच्चों ने कहा था जब तक हम उस यतीमा को आग उतारना नहीं दे रहे हम खाना वाना नहीं खाएंगे। इनके माँ बाप खौफ यजीद से कोई कदम नहीं उठा रहे थे। बच्चों की जिद पर ये लोग यजीद के पास पहुंचे। यजीद हमें इतनी इजाजत दे दे कि हम जिंदान में खाना पानी ले जाएं। हमारे बच्चों ने खाना पानी छोड़ दिया है। यजीद ने इजाजत की, बच्चों को खुशी मिली, बच्चे खान सजा के चले, जिंदान के दरवाजे पर आए। आने के बाद मेरे चौथे इमाम से कहा कहती अपनी उस बहन को बुला, हम उसके लिए खाना पानी लेके आए हैं। ये सुनना था कि मेरा मौला लेके कहता बच्चों तुमने आने में देर कर दी।
بچی ہے، پاس کا کٹا ہوا سر ہے، جب دامن پھیلا